نہ پہچانے اس کے اس نام کی خوبی، اس کی یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے سمجھ نہ آئے تو یہ نہ سمجھی کی بات ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ المستعان ہے۔ عین و نون، المستعان، عین و نون سے ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے معین، مددگار کے معنی میں، اور معاونت، اعانت، اور اسی طرح کے وہ الفاظ جس میں مدد کا رخ کئی طرح سے آتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ جس کو آپ کہنا جسٹ بلنک آف آئی، وہ ایسا نہیں گزار رہے ہوتے کہ جہاں ہمیں المستعان کی ضرورت نہ ہو۔ جی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائم باؤنڈ، کچھ چیزیں رات کو، دن کو، ایون رات کے سوتے میں، رات کی گھڑیوں میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو کام کرنے کے لیے المستعان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم زبان سے پکار سکے تو بھی، اور زبان سے نہیں پکار سکتے تو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں المستعان سے طلب ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی مدد کی اتنی ضرورت ہے، شاید جس کا اندازہ اگر ہمیں ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے اس نام پہ غور کرتے ہیں، المستعان، عین و نون، مدد کرنے والا، وہ جس سے مدد طلب کی جائے۔ اگر لغوی معنی دیکھیں نا تو الف سین تا جہاں بھی لگ جاتا ہے نا وہاں اون، اعانت، مدد، یہ سب لفظ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر مخلوق کی استعانت کرنے والا، دو طرح سے سمجھیے گا اس کو، ہر مدد کرنے والا اور ہر ایک کی مدد کرنے والا، ہر ایک جس کو پکارے یا ہر ایک جس سے مدد طلب کرے، اور ہر ایک کی ہر چیز جو طلب کی جا سکے اس کو پورا کرنے والا المستعان۔ سبحان اللہ، یہ صرف اللہ ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر المستعان کا آپ اصطلاحی معنی دیکھنا چاہیں، جس میں آپ کو یہ نام اسلام کی روشنی میں کہاں کھڑا دکھتا ہے، تو المستعان وہ ہستی جس سے ساری مخلوق مدد اور استعانت کی طلبگار ہے۔ دیکھیے، دینا اور بات، مانگنا اور بات، ملے نہ ملے وہ بات کی باتیں ہیں۔ جس سے مانگنا پسند ہو، اور المستعان وہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو نستعین میں لفظ عین و نون چھپا ہوا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی اپنے آپ کو بندوں سے دور نہیں کیا کہ جاؤ کسی اور سے لے لو۔ دنیا میں سگی ماں سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھیں کوئی قریب ہو تو کون ہوگا؟ المستعان۔ ماں بھی پہلی بار پیار سے دے دے گی، دوسری بار، تیسری کینڈی پہ بچے کو کینڈی نہیں ڈانٹ پڑتی ہے۔ ایک دفعہ کر لیا، دو دفعہ ہوم ورک کرتی، پھر ڈانٹ پڑے گی، تمہیں صحیح کام نہیں کرنا آتا۔ ایک دفعہ مانگے کہ چیز کو دے گا، دوسری بار جب ماں نہ دے تو دوسروں کی تو بات ہی کرنی بیکار ہے۔ تو المستعان وہ ہے جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور نہ مانگنے پہ ناراض ہے۔ تو سوال یہ کہ استعانت کیا ہوتی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، الاستعانت طلب العون من اللہ ویطلب من المخلوق ما یقدر علیہ من الامور۔ استعانت کا معنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، اور مخلوق سے اس کے لیے مدد طلب کی جا سکتی ہے جس پر اسے قدرت حاصل ہو۔ یعنی بندوں سے وہی مانگیں گے نا جو بندوں کے پاس ہوگا، تو لہٰذا پھر ہر مدد المستعان سے طلب کی جائے گی۔ انہی کے شاگرد تھے ابن تیمیہ کے ابن قیم رحمہ اللہ۔ ان کے مطابق استعانت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ توکل اور استعانہ ایک ہی چیز ہے،
اور دونوں کی تعریف کیا ہے کہ توکل اور استعانہ قلب کی ایک حالت ہے جو کہ پیدا ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت سے، اور اس چیز کو ماننے اور ایمان لانے سے، اور یہ نظریہ اپنانا کہ وہی اکیلا پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، نفع و نقصان پہنچانے والا، دینے والا اور روکنے والا، دینے والا اور روکنے والا ہے، اور یہ کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اگرچہ سارے لوگ چاہتے ہوں۔ ذرا سا غور کرے اس آخری جملے پہ، یہی ہے نا سورت کے آخر میں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہی ہوگا جو رب چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے، یعنی المستعان کی چاہت کے اندر چھپی ہوئی ہے ہر انسان کی چاہت۔ یہ چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس سے استعانت کو واجب کرتی ہے، اور اس کی طرف ہر معاملے کو تفویض کس کو کہتے ہیں؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو تفویض الامر کہتے ہیں کاموں کو سپرد کرنا، یعنی جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو کرے گا، اور کسی سے امید رکھنے اور اس کے بارے میں تصور کرنے کی کوئی انسان کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر بندہ اللہ ہی پہ نظریں لگاتا ہے، اور اسی سے اطمینان حاصل کرنے، اور اسی سے اطمینان حاصل کرنے، اور اسی پر بھروسہ کرنے، اور یہ یقین کرنے سے کہ جس معاملے میں اس نے اس پر توکل کیا ہے اور اس سے مدد طلب کی ہے، اس میں وہ کافی ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ اس کی مشیت سے ہوگا، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں۔ آپ دیکھتے جا رہے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے جتنا لوگ اللہ کا مقام بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی خوبیاں ہم پہ کھلتی جا رہی ہیں، اتنا لوگ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ فطری سی بات ہے، زوم ان زوم آؤٹ کو سمجھیں، ایک ونڈو بڑی کرتے جائیں گے تو دوسری ونڈو چھوٹی ہوتی جائے گی، ایک چھوٹی ہوگی تو دوسری بڑی ہو جائے گی خود بخود۔ ہم ساری زندگی لوگوں پہ نظریں لگائیں، آپ دیکھیں نا، مدد طلب کرنی، بیویاں شوہروں سے، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، اور نہ جانے کون کس پہ نظریں لگائے رکھتا ہے، بہنیں بھائیوں کو ہمارا اور کون سہارا ہے، غریب رشتہ دار امیر رشتہ داروں سے، اور فلاں سے فلاں 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 فلاں، اور ذہنوں میں کیا ہے؟ یہ میری مدد نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، ہائے میں پھنس جاؤں گی، کھپ جاؤں گی، ہائے ہائے ہائے۔ یہ جو ہم ہر وقت ڈپینڈنسی کا شکار رہتے ہیں نا، فلاں نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا، یاد رکھیے یہ شرک خفی ہے، جی شرک خفی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی۔ اور بتا پھر کافری کیا ہے؟ منہ سے تو نہیں ہم کہتے، منہ سے نہیں کہتے ہم، غیر محسوس طریقے سے ہو جاتا ہے، ہائے میاں کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے میاں کو بھی، اس کے ہونے اور نہ ہونے میں ایک ہی ہستی ہے جس سے مدد طلب کرو، اور وہ کیا ہے؟ المستعان، المستعان، اس پہ نظریں لگانی ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح استعانت کی منزلت اور مقام کیا ہے، یعنی صرف اللہ سے طلب کرنا یا مدد طلب کرنا، اس کا مقام کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے سارا دین اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں استعانہ دو اصولوں کو جمع کرتا ہے، اس پر وثوق اور بھروسہ، اور اسی پر اعتماد، اور یہ دو اصول یعنی توکل اور استعانت اور عبادت قرآن کریم کے
کئی مواضع یعنی جگہوں پر یکجا بیان ہوئے، یعنی یہ دونوں باتیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ مثلا سورۃ ممتحنہ، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، یعنی مومنین کہتے ہیں کہ رب ہمارے، ہم نے تجھ پر توکل کیا ہے، تیری طرف ہی لوٹتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ سورۃ آل عمران 160، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنا اور توکل کرنا یہ آپ کو سائملٹینیسلی ساتھ ہی ساتھ دکھے گا، ساتھ ہی ساتھ دکھے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ ان چیزوں کو ساتھ رکھیں گے نا تو غیر محسوس طریقے سے سوچ بدلے گی، سوچ بدلے گی۔ اسی طرح سے المستعان وہ ہے جس سے مدد طلب کی گئی نا، اسی کے ساتھ ساتھ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اور فائدہ دینے پہ قادر ہے، المستعان۔ یقین کیجئے دنیا والے کبھی کوئی کر دیتے ہیں ضرورت پوری، کبھی نہیں کرتے، کوئی ایک کر دیتا ہے، کوئی زیادہ کر دیتا، کوئی کچھ جس طرح کی بھی باتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ تو سوال کیا ہے کہ ضروریات کس قسم کی، یعنی عموماً لوگوں کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم تو اس میں اپنی چھوٹی سی زندگی کو سامنے رکھے تھے نا، وہ مجھے ایک ڈنر سیٹ چاہیے اور مجھے کپڑے بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے اور سو آن۔ لیکن تمام جن و انس، چرند پرند، حشرات الارض اور ہر مخلوق کی ظاہری اور باطنی ضروریات المستعان پوری کرتا ہے۔ اور پھر انسان کی تو روحانی ضروریات ہوں، اس کو ہدایت جو چاہیے وہ پوری کرنے کی ضرورت ہو، اس کو سکون دینا ہو، علم چاہیے، ایمان، یہ ساری ضروریات المستعان پوری کرتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو عموماً مادی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ اس طرح کی بھی چیزیں، لیکن اگر آپ محسوس کریں نا تو کچھ اندیکھی چیزیں ہوتی ہیں، اندیکھی چیزیں، اور ان اندیکھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے سکون، سکینہ، اطمینان، پرسکون ہونا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادہ ہو جائے۔ نوٹ کیجئے، پہلے ایمان موجود ہوتا ہے نا پھر بڑھتا ہے، پہلے نہ ہو تو پھر بعد میں کہاں ملے گا، پھر وہ تو آگے بھی نہیں پہنچے گا نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایمان کی موجودگی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایمان بڑھا دیتے ہیں، اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ اپنے لشکروں کے ذریعے کچھ کام کروا لیتا ہے بندے کے لیے۔ اور اسی طرح سے المستعان وہ ہستی ہے جو ہر نقصان دور کرنے والا ہے۔ دلیل سورۃ مائدہ 76، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو
جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ امیجن کیجیے ذرا اس کو، آپ قرآن کی نا ایک ایک آیت کو ایسے بیٹھ کر نا دیکھا کریں۔ ترجمہ تو اب بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ سمجھ آتا ہے نا۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اب اس میں سب سوچئے، میں اللہ کے ماں سوا کس کس کی طرف نظریں لگاتی ہوں؟ اچھا، ما لا یملک لکم، او اچھا، لا لکم ضرا ولا نفع، یعنی باتیں کیا کرے قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر۔ واللہ هو السمیع العلیم، اچھا وہی سنتا ہے وہی جانتا ہے، چلو پھر میں اسی سے مانگوں گی۔ اور اسی طرح سے المستعان، ہر ایک کی مدد کرنے کا اہل، کس کس کی؟ سوال لکھیے، المستعان کس کس کی مدد کرتا ہے؟ تو ہر مظلوم کی، بے بس اور لاچار کی، اور جو بھی اس کو پکارے۔ جی سورۃ بقرہ 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ کوئی شرط نہیں، آپ دیکھیے وَإِذَا، اِذَا کا لفظ ہے، اس نہیں کہا یا ان نہیں کہا، وہی بات ہے جس کو وین اور وین ایور، جب کبھی جو بھی پکارے۔ اگر یہاں تھا نا وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اگر پوچھے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، تو بھئی یہ تھا کہ وہ پوچھے تو ٹھیک ہے، نہ پوچھے تو نہیں۔ یہاں کیا از، جب کبھی بھی پکاریں، رات کی گھڑیاں، دن کی گھڑیاں، گرمی سردی، خوشی غم، نیکی کر کے، گناہ کر کے، نفاق سے بھرے دل سے، فسق سے بھرے ہوئے دل سے، ایمان والا جو جب پکارے میں اس کی سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، شرط یہ ہے۔ اسی طرح سے المستعان، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر وقت ہر جگہ مدد کرنے کے لیے تیار۔ کیسے؟ مثلا دیکھیے، دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ جو گزرے وہ انبیاء کرام تھے، پرائم پیپل آف دی سوسائٹی، کریم آف دی سوسائٹی کہہ لیں، انبیاء کرام۔ ہر نبی نے المستعان کو پکارا اور المستعان نے ان کی مدد کی۔ مثلا المستعان نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی آگ میں ڈالے جانے پہ، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ المستعان نے یونس کی مدد کی مچھلی کے پیٹ میں، اور المستعان نے مدد کی نوح کی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ کیا کہا تھا یونس نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورۃ یونس کی آخری آیتیں ہیں، سورۃ نوح کی آخری آیتیں۔ تو ہر ایک کی مدد کی، اور کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی، کب؟ کنویں میں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، ہاں، یعقوب علیہ السلام کا جملہ تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی جب لوگوں نے ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لمحہ لمحہ کی، خاص طور پہ ہجرت کے وقت غار ثور میں اور غزوہ بدر میں۔ آل عمران 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ تو کمزوروں کی کرنے والا المستعان۔ سوال لکھیے، المستعان سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے مانگو؟
اور بات تو سچ ہے کہ اے مالک ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانیاں مانگے، اس کی مہربانی کا سوال کیا کریں جو کہ اس کی ہمت کو مضبوط کرے اور اس کے لیے اس کا کرنا آسان بنا دے۔ جو بھی کام سر پہ پڑا ہو، چھوٹا سا ہے یہ لنا من امرنا رشدا، اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں گرا لے، پیشانی زمین پہ رکھ دے۔ جیسے بچہ ناک کی لکیریں نکالتا ہے نا، دنیا میں بھی محاورہ ہے، فلاں نے ہم سے ناک کی لکیریں نکلوائیں، اس کو ذہن میں لے آئے، جو بھی چاہیں جو بھی کہیں پھر اللہ آسان کرے گا۔ اسی طرح دوسری بات کہ وہ استعانت کے ذریعے یہ طلب کرتا رہے کہ ہمیشہ نیکیوں پر قادر ہو۔ یعنی چیزیں تو بہت ہیں مانگنے کی، لیکن اگر آپ اللہ کی مہربانیاں مانگیں، اور خاص طور پہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کی صورت میں، تو اور بھی مدد ہوگی۔ اور نیکیوں کی طلب مانگیے، اور پھر اس نے طریقہ کیا سکھا دیا؟ استعانت مانگو کیسے؟ مدد نماز اور صبر سے، یعنی صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ سورۃ بقرہ 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی عاجزی دل میں نہ ہو تو نماز بڑی مشکل لگتی ہے، اور جب عاجزی آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یعنی کبھی تو اللہ پردہ مجاز میں آ کے تو دکھا، میں تیرے آگے جھکنا چاہتا ہوں۔ تو نماز بہترین طریقے، جب کوئی ضرورت پڑے سیدھا جائے نماز پہ، سر سجدے میں رکھ، نماز نہیں پڑھنی نا، جہاں بیٹھے ہیں اس کے آگے جھک جائیں۔ صبر اور نماز۔ استعانت کے اعتبار سے لوگ کتنی قسم کے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں لوگوں کی اقسام۔ 4 اقسام ہیں عبادت اور استعانت کے اعتبار سے۔ دیکھیے قرآن میں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو سامنے رکھیے گا، سورۃ فاتحہ کی آیت۔ یعنی عبادت اور استعانت کے اعتبار سے لوگ 4 قسموں میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ یعنی جو کہہ لیں کہ نعبد بھی کرتے ہیں اور نستعین بھی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اس کی عبادت اور اس سے استعانت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں کا انکار۔ یہ بدترین قسم ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی ان میں ہو۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کوئی عبادت کرتے ہیں لیکن بغیر استعانت کے یا پھر ناقص استعانت کے، یعنی اللہ سے نہیں صرف مانگتے، یا صرف اللہ کے ساتھ مانگنے کی بجائے کچھ اوروں سے بھی مانگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی پھر 2 قسمیں، ایک ہے قدریہ کہ اللہ نے جو مہربانی کرنی تھی کر دی، اور دوسرے وہ جن کے توکل میں کمزوری ہے، یعنی عبادت کر کے بھی بندہ پوری مدد اللہ سے نہیں مانگتا، یہ مراد ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ لوگ اللہ کی محبت اور رضا کے کام نہیں کرتے، اس کے باوجود اس پر اپنے دنیاوی فوائد اور خواہشات اور اغراض کے لیے توکل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی اچھی عاقبت نہیں ہے۔ نوٹ کریے گا، لا الہ الا اللہ ہے، شہادہ بھی ہے، گواہی بھی ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ بھی کہتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں تک تو بات ہے اعتقاد کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی محبت اور رضا کے کام نہیں کرتے، یہ ہے گڑبڑ۔ پھر دنیاوی فوائد اور خواہشات اور اغراض کے لیے توکل بھی کرتے ہیں،
یعنی یہ بیچ کے لوگ ہیں، خلط و عملا صالحا وآخر سیئا۔ اور جتنا زیادہ آپ اس موضوع کو پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو اپنی اصل ویلیو سمجھ آئی، ریئل ویلیو جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہمیں ریئل ویلیو بتائیں، یہ اوپر کی باتوں کو چھوڑیں۔ زندگی میں اگر آپ نے اپنی ریئل ویلیو پا لی اور پھر اس کو بڑھا لیا نا اللہ کی نظروں میں، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور المستعان مدد کیسے کرتا ہے؟ انسان کی بھی کبھی کبھی اپنے لشکروں کے ذریعے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کی مدد اس کے لشکروں کے ذریعے۔ اللہ کے لشکر کون سے ہیں؟ تمام فرشتے، جنات، انسان، چرند، پرند، زمینی اور سمندری مخلوق، ہر نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی مخلوق۔ آج کے دور میں اس کا کیا نام ہے؟ کرونا وائرس۔ کبھی بعد میں جب یہ لوگ آڈیو سنیں گے تو شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کرونا وائرس کیا، پتہ نہیں بعد میں اور کیا کچھ ہو جائے، لیکن اس 1 سال سے اوپر کے عرصے نے یہ نام لوگوں کو زبانی یاد کرا دیا۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہے۔ کیسے انسانیت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ زندگی میں کبھی نہ دیکھا آپ نے جو آپ نے اس سال میں دیکھ لیا۔ جو بچے ہوش میں ہیں وہ یاد کریں گے جب بوڑھے ہوں گے، کہیں گے ہمارے بچپن میں ایک بیماری آئی تھی، ایک وائرس آیا تو اس کو کرونا کہتے ہیں۔ جو آنکھ سے نظر نہ آئے وہ اللہ کا لشکر۔ تو سوچئے پھر اللہ کو کوئی گھوڑے اور ہاتھی نہیں اتارنے پڑتے، سانپ اور بچھو نہیں اتارنے پڑتے اوپر سے، جب وہ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، جب وہ مظلوموں کی داد رسی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ابابیلوں کی چونچوں میں کنکر ڈال دیے تھے، کوئی بڑے بڑے گدھ نہیں بھیجے تھے ابرہا کے لشکروں کے اوپر۔ اللہ ہر وقت مسلمان کی بھی مدد کر سکتا ہے، ہر ایک کی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اصول ہیں، اس کی کچھ باتیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ اور اللہ کے لشکروں کی بات سورۃ توبہ آیت 40 میں ہے۔ ہجرت کا موقع ہے، اللہ نے اس میں مدد کی۔ اللہ اسی کا اشارہ دیتے ہیں بعد والے لوگوں کو کہ تمہیں اللہ کی نبی کا ساتھ دینا مشکل لگتا ہے، ان کے مشن پہ چلنا، ان کے قدم پہ قدم رکھ کر چلنا مشکل لگتا ہے تو نہ کرو۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو بے شک، مراد ہے کہ نہ کرو، یہ چھپا ہوا معنی ہے۔ یہاں کیا کہہ دیا؟ تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی۔ جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جب کہ وہ 2 میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ آپ بات کریں۔ غار ثور کی یہ بات اللہ نے قرآن میں رکھ کے ہم سب کو جھنجھوڑ دیا۔ جب اللہ کے نام پہ کوئی نکلتا ہے تو المستعان ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مکڑی کا جالا بنوا دیا، کبوتری سے انڈے دلا دیے، یہ اللہ کے لشکر تھے۔ دل کی تختی پہ لکھیے کہ المستعان کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا، کیونکہ الاعراف 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا بشیر و نذیر ان انا اور نہ ہی کسی ضرر کا، مگر اتنا کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔
میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بات کر کے بتا دیا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جو خود منگتا ہو وہ دوسروں کو کیسے دے؟ تو کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام نے بھی المستعان سے مانگا۔ المستعان سے متعلق سلف صالحین کے کچھ اقوال لے لیتے ہیں۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا محتاج ہے، کیونکہ معمورات کو بجا لانے میں، معمورات کہتے ہیں جس پہ معمور، اردو میں بولتے ہیں نا معمور کیا ہوا، امر سے بیسیکلی، امر کی باتیں، حکم لکھ لیجئے، ممنوعات کو ترک کرنے میں، ڈونٹس، اور ساری مقدورات قدرت سے، یعنی جو کام ہو سکتے ہیں جن پہ انسان قدرت رکھتا ہے، ان پر صبر کرنے میں، دنیا میں اور موت کے وقت اور اس کے بعد برزخ اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی، اور اس پر اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ سو جو اللہ تعالیٰ سے ان تمام معاملات میں مدد کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ دنیا کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے استقامت کا محتاج ہے۔ اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، یعنی بندے کا حال تبدیل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی قوت ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ مراد کیا ہوا کہ دنیا میں ہر حکم جو کوئی بندہ بجا لاتا ہے، ہر منہیات میں سے، ڈونٹس میں سے جس سے بندہ رکتا ہے، یا جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے المستعان کا ہاتھ ہے۔ دنیا، موت اور قیامت، بیچ میں برزخ، ہر قدم پر جس کی آپ کو مجھے ضرورت ہے وہ المستعان ہے۔ آپ سوچیے ذرا، ہم قیامت کے بعد بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اس دن بھی انبیاء کرام کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ کلمات زبان پہ رکھیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل میں ہم تو بڑی ناگوار چیز کو دیکھ کے پڑھتے ہیں نا، لیکن یہاں کیا ہے ہی نہیں کوئی طاقت کسی کی مگر اللہ کی۔ اور المستعان کے لفظ کو براہ راست قرآن پاک میں دیکھیں تو 2 بار ہے۔ المستعان قرآن پاک میں 2 بار ہے۔ ایک ہے جگہ سورۃ الانبیاء، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اس نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب ہی وہ بے حد مہربان ہے جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ الانبیاء 112 ہے، یعنی انبیاء کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی بہترین ہستی ہے جس سے مدد طلب کی جائے۔ اور دوسرا مقام ہے سورۃ یوسف آیت 18، وَجَاءَ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور وہ اس کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا، یعنی خوبصورت کر کے دکھایا، سو میرا کام اچھا صبر ہے، یعنی میں تو اچھا صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی کچھ مقام زندگی میں آتے ہیں کہ بندے کے پاس اونلی 1 چوائس رہ جاتی ہے، اور وہ المستعان ہے۔ دنیا میں ہر وقت اس کی ضرورت ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سہارے، کٹ پتلی تماشے ہمارے ارد گرد رہتے ہیں۔ یقین کیجئے
ہر انسان ایک پتلی ہے، اگر المستان اوپر سے ڈوری نہ کھینچے نا تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کے میرے ساتھ، نہ ہمارے حق میں نہ ہماری مخالفت میں۔ تو کہیے کہ المستان ہم تیری مدد مانگتے ہیں دین اور دنیا کے ہر معاملے میں، ہمارے ادھورے منصوبے، ہمارے اوپر آئے ہوئے مسائل، ان سارے اچھے کاموں میں کرنے کی ساری چیزیں، جو رکاوٹیں، جو اچھی بری ایک ایک چیز ہے، اللہ تجھ سے مانگتی ہوں تو مدد کر دے۔ صرف تیرا ہی در کھلا ہوا ہے، لوگوں کی امید نہیں۔ لوگوں کے دل بھی تیرے ہاتھ میں، دماغ بھی تیرے ہاتھ میں، محبتیں نفرتیں بھی تیرے ہاتھ میں، مادی چیزیں بھی تیرے ہاتھ میں۔ اے اللہ ہمیں سرخرو کر دینا، دنیا میں بھی فتنوں سے بچا اور آخرت میں بھی فتنوں سے بچا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی ناگواریت ہو جائے تو یہ جملہ یاد کر لیں، کوئی آپ کا بال کا بیکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ سورۃ محمد آیت 7، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں اس کے دین کی مدد کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں نا، ینصرکم اور اس سے بولے تنصر اللہ، دونوں کو اکٹھا کرے تو انصار اللہ، نحن انصار اللہ۔ اللہ میں صحیح معنوں میں سچے انصار اللہ بنا لے۔ المستعان کو حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیجئے۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی 6952، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، یعنی سمجھ آتی ہے نا کہ مظلوم کو ظلم سے نجات دے کے یا دلوا کے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک صبر کا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کے لوگوں کو یہ فیلنگ دی جاتی ہے تم صبر کرنا، تم برداشت کرنا، بڑی جنت ملے گی۔ تو آپ صبر کر کر کے دوسرے کو ظالم بننے کا موقع نہیں دے رہے۔ اس میتھڈالوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاموش گواہ ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی سب ظلم کے۔ آپ ایک دفعہ اگلے کو بتا دیجئے کہ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھ لیجئے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، پھر اگلے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح روایت سنن نسائی میں 4212، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے، ہم 9 لوگ تھے، یعنی we were 9۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ امراء ہوں گے، امراء امیر سے یعنی لیڈر، یہاں دولت مند نہیں مراد، لیڈرز، جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا ہوں، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض پر آ سکے گا۔ اور جس نے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہیں کی اور ظلم میں ان کی مدد نہیں کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اور وہ میرے پاس حوض پر آئے گا۔ کڑی شرط لگا دی حوض پہ آنے والوں کی۔ تو جھوٹے سسٹم، جھوٹ کی باتیں، جھوٹی گواہیاں، اس پہ نہیں کبھی کھڑے ہوں۔ حد الوسع جھوٹ کے خلاف آواز اٹھائیے۔ جھوٹی زندگی، گناہ کی زندگی، آپ کے ارد گرد بہت غلط چیزیں دکھتی ہیں نا، کبھی کمپینز چلتی ہیں، کبھی سود ہے، کبھی جنس پرستی ہے، ہر وقت ہی تو ہم دن بدن فتنوں میں گھٹتے جا رہے ہیں نا۔ جہاں تک سٹینڈ لے سکیں لیں، اور اپنی ذات پہ سٹینڈ لے لیں تو بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے انشاءاللہ۔ پھر سنن ترمذی کی روایت 1655، ابو ہریرہ راوی ہیں، 3 آدمیوں کی مدد اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ ذرا سوچیے آپ میں اس میں آتے ہیں کہیں؟ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ مکاتب غلام یعنی مکاتب غلام جو زر کتابت ادا کرنا چاہتا ہو،
اصل میں غلام آزاد ہونے کے لیے اپنی ایک قیمت رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پے کر کے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت اور اپنی نگاہ کی پاکی کے لیے نکاح کرتا ہے۔ پھر اگلی روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 983، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کا نام دے کر سوال کرے تو اسے دو، اور جو تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جو اللہ کے واسطے مدد کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے دعائے خیر کرو، اور اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے ہم دن رات لوگوں سے مدد لیتے ہیں، بدلے میں ان کو ہم سے مدد نہیں چاہیے ہوتی، تو کیا کرو؟ دعائیں دو اس کو۔ ہم تو اتنے سٹرنجی ہو گئے، ہم تو دعا دینے میں بھی بخیل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہم کیوں دیں؟ کیوں بھائی؟ آپ کی زبان ہلتی ہے، کتنی کو انرجی چاہیے آپ کو کسی کو دعا دینے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، صلات اور اخلاص کی بدولت فرماتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 3180۔ تو اللہ کی مدد لینے کا نسخہ ہے سنن نسائی 3180، نوٹ کر لیں۔ اسی طرح المستعان تو نام ہی سارا دعا سے متعلق ہے، تو اس سے متعلق دعائیں اور اذکار دیکھیے گا۔ بہت پیاری دعا ہے، کم لوگوں کو آتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ مسنون دعاؤں میں موجود ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت 1510، ربی اعنی ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راحبا لک متوان الیک مخبتا او منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو دیکھ کے بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اے میرے رب میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری تائید کر، میرے خلاف کسی کی تائید نہ کر، ایسی چال چل جو میرے حق میں ہو، نہ کہ ایسی جو میرے خلاف ہو۔ مجھے ہدایت دے، اور جو ہدایت مجھے ملنے والی ہے اسے مجھ تک آسانی سے پہنچا دے۔ اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے اللہ مجھے تو اپنا شکر گزار، اپنا یاد کرنے والا اور اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا اطاعت گزار، اپنی طرف گڑ گڑانے والا یا دل لگانے والا بنا۔ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما، میری دلیل مضبوط کر، میرے دل کو سیدھی راہ دکھا دے، میری زبان کو درست کر، اور میرے دل سے حسد اور کینہ نکال دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے اور ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور بڑی پیاری دعا نماز کے بعد پڑھتے ہیں فوراً ہی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1522، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ تھاما، اور یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک انداز تھا سکھانے کا، باڈی لینگویج کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں،
اس کی ابزارپشن بڑھ جاتی ہے. کسی کا ہاتھ تھام لیں، ایک ایسے لگتا ہے کنیکشن چل پڑا. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو پکڑ دو، دور کھڑے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ریپو ہی نہیں بنے گا، کنیکشن ہی ٹوٹ جائے گا، سگنل بڑے ویک ہوں گے وہاں. بچوں کو ہاتھ میں لے کر پیار سے کبھی بغل میں لے کر بات کیا کریں. یہ ساری ٹپس ہم سیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے بحیثیت معلم ہونے سے. تو آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑا اور فرمایا معاذ، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. بھلا دیکھیے حضرت معاذ کو کوئی شک تھا اس میں؟ لیکن اس میں بھی محبت جھلک رہی ہے. اور آپ کو جس سے محبت ہے نا اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما. سنن نبی داؤد 1522. تو آپ بھی اس کو حرز جان بنائیے. سلام پھیرنے کے بعد کی دعاؤں میں آپ کو مل جاتی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بلکہ حسن المسلم میں تو ہم نے اس کی تفصیل بھی کی ہوئی ہے. اسی طرح صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں مانگی المستعان سے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. 7 بار صبح اور 7 بار شام. اور اسی طرح اور بے شمار دعائیں ہیں، 700 دعائیں تقریباً حدیث میں. اللہ تعالیٰ پڑھنے اور مانگنے والا بنا دے. اور اس کے بعد پھر آخر میں المستعان سے تعلق جوڑتے ہوئے الموعظۃ الحسنہ. کیا کروں؟ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگیے. اچھا اللہ سے لوگ مانگتے ہیں لیکن صرف اس سے نہیں مانگتے، تو صرف اس سے مانگیے. اپنی ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی ضرورت کا سوال اللہ سے کیجیے. بعض کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو، تو بھئی کس سے مانگو گے؟ فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگو. صرف اللہ ہی کو اپنا کارساز بنائیے. اپنا توکل علی اللہ مضبوط کریں. غیر اللہ سے نہیں مانگنا. دعا پورے یقین سے مانگیں، کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ کے پاک ناموں کے وسیلے سے مانگیے. اور سلوگن بنا لیجئے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. تجھ سے مانگ کر اے میرے مالک میں کبھی محروم نہیں رہا. دین دنیا کی چھوٹی بڑی باتیں آپ کی مالک قبول کرے گا. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المستعان. اب آپ لوگ شیئر کیجئے آپ نے اس سے کیا سیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعدی جزاک اللہ خیر کثیرہ و احسن الجزا. اللہ اکبر کبیرہ. سعدی یہ جو آپ نے 4 قسمیں بتائی نا استعانت کی، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں لوگ نا، وہ 4 قسموں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جو سب سے آخری قسم بتائی کہ گواہی بھی دیتے ہیں ہر قسم کا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سٹل وہ اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتے اور اللہ کی محبت کے کام یعنی اللہ کی رضامندی میں نہیں چلتے، تو ان کی عاقبت اچھی نہیں ہوگی. یہ ایک بہت ہی ڈرانے والی چیز ہے. قرآن کی کئی آیات میں ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں نا. تو لیکن دیکھیں کہ کتنی عام چیز ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، لیکن اسٹل پھر لوگ ہم سہارے تلاش کرتے ہیں. اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہر کر دیں گے اور بچے کر دیں گے اور سہارا بنا لیتے ہیں نا، لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو صرف اللہ سے مدد طلب کرے گا، یعنی سیکھنے والی باتوں میں یہ بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے مدد طلب کرے گا اللہ سے ذلیل کر دیں گے. اللہ لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے سے ہی مانگنے والوں میں رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی سسٹرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور